یہ جو آخری دو جملے ہیں میڈم شیخ، اس سے مجھے ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ اچھا، آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ اور ہستی ہیں، اور میں آپ کو سلام دونوں ہاتھوں سے ان برکت لمحوں میں آخری عشرے میں پیش کرتا ہوں۔ میڈم شیخ، وزیر اطلاعات کہاں کا ہے؟ حافظ آباد کا۔ اور آپ نے سوال کس سے پوچھا ہے؟ حافظ آباد سے۔ یعنی جو سوال کی بنیاد کون ہے؟ حافظ آباد۔ اور سوال کی گتھی کون سلجھا رہا ہے؟ اور حافظ آباد۔ میڈم شیخ، حافظ آباد کو سلام۔ آپ کا یہ ایک بڑا مزے کا ایک تحریک کا مقصد اور افادیت میرے خیال سے انٹرٹین کرنا، عوام کو سستی تفریح مہیا کرنا، ورزش کروانا، ٹریننگ کروانا، عوام کو جاگتے رہنا، یہ تو تھا میڈم شیخ اس کا۔ اور ایک اسی پہ ہی ریلیٹڈ ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرے بازو پہ سر رکھا اس نے اور تکیوں نے احتجاج کیا۔ یا اس سے ذرا مزے کا شعر اور سن لیے، مسئلہ کوئی بھی نہیں سمجھا اور بہت سو نے احتجاج کیا۔ تو اب آ جائیں آن سیریس نوٹ میڈم شیخ، چونکہ آپ نے بڑا آخری جو دو لفظ بول کر میرا سارا شعر کہاں سے آیا ہے؟ یہ مجھے نہیں، اس کی مجھے ریلیونس ہی نہیں سمجھ آئی۔ تکیوں نے کیا؟ تھینک یو۔ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ کچھ عوام پہ بھی کچھ نہیں، کچھ بھی چھوڑ دیں۔ ہاں تھینک یو میڈم شیخ۔ تو میں لیکن چونکہ جو آپ شعر پہ، یہ پہلے جو سوال تھا اس پہ یہ میرا تھا، لیکن آپ نے آخری دو جملے جو بولے ہیں نا، دو لفظ، اس نے محفل لوٹ لی آج کے اس پورے اس منتھ کی محفل لوٹ لی ہے۔ اب ہے کہ مقصد ہے میڈم شیخ اس کا جو ابھی تک ہے مینڈیٹ، میں خود پریشان ہو گئی ہوں۔ مقصد ہے جو مینڈیٹ چوری ہے، مخصوص نشستیں نہ ملنا ہے، پرچے مقدمے جیلیں حوالاتیں ہیں، پارٹی بحالی، پارٹی سمبل، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، 6 ججز خط اور ریلیونٹ رہنا۔ افادیت کیا ہوگی؟ ریلیونٹ رہیں گے، عوام کو جگائے رکھیں گے، حکومت کو مشکل میں رکھیں گے، اور بیک ڈور پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں وزن رہے گا کہ سڑکوں پہ رہیں گے۔ وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک جملہ تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ اور جو آپ کا ہے وزیر اطلاعات صاحب کا، جی محمود خان اچکزئی صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک اطلاعات کے مطابق 5 جماعتیں اس وقت اکٹھی ہو چکی ہیں۔ مولانا صاحب اصولی طور پر رضامند ہو گئے ہیں کہ وہ دھاندلی پر، اور کیونکہ مولانا صاحب کو بھی چاہیے بھاؤ تاؤ بڑھانے کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے، اور اپنے واپسی کے لیے ایک رستہ کھولنے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے بقول تحریک انصاف وہ پہلے شامل ہونا چاہتے تھے پہلے مرحلے میں، لیکن اب پہلے مرحلے میں جماعت اسلامی، MWM، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی، تحریک انصاف، یہ اور سیکنڈ اچکزئی اور جماعت اسلامی آگے، تحریک انصاف پیچھے ہوگی۔ اور سیکنڈ فیز میں مولانا صاحب، GDA اور یہ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بھرپور احتجاج کریں گے جب تک یہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ اب آ گیا وہ جو دو جملے، خوبصورت جملے، بیک ڈور پہ میڈم شیخ کیرٹ اینڈ سٹک والا ماحول ہے، اور امید ہے کہ اچھے بچوں کی طرح احتجاج ہوگا بھی، تو اچھے بچوں کی طرح ہوگا اس وقت تک، کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں ایک لمحہ لگتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، تو کوشش ہوگی کہ بہت زیادہ کچھ سڑکوں پر نہ آیا جا سکے، یا ماحول نہ خراب کیا جا سکے۔ IMF ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور دہشت گردی کی لہر ہے، تو بیک ڈور پہ بھی ہو رہا ہے، فرنٹ پہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن محفل آپ نے لوٹ لی ہے۔ ابھی تک تو مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، آپ کو لگتا ہے ساتھ جڑ جائیں گے؟ جی میں آپ کو یہ ایک میٹنگ کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آج تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب پہلے فیز میں شامل ہونا چاہتے تھے، یعنی اصولی طور پر کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر دھاندلی میں وہ اکٹھے ہونا چاہتے تھے، لیکن طے یہ پایا کہ سیکنڈ فیز میں مولانا صاحب آئیں گے، اور مولانا صاحب اور تحریک انصاف کے درمیان محمود خان اچکزئی ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارا کچھ طے ہو گیا، اور عید کے بعد ہو گیا ہے، تو ہر ایک بندے کے اپنی اپنی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ملنا ضروری ہے، اور ان کو لگ رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں۔